جی السلام علیکم ایوری ون۔ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی۔ بالا آخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے، میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے جس نے مجھے تجھ جہنم سے نجات عطا فرمائی۔ بے شک اللہ پاک نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا، اے مولا کریم، اے رب رحیم، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیں تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ پاک فرمائے گا، اے شخص، اگر میں تیری عرض پوری کر دوں تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ کہے گا، نہیں پروردگار، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، اور مزید سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا۔ چنانچہ باری تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبری طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کے مطلوبہ درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے دوسرا درخت ظاہر ہوگا جو پہلے درخت سے بہت اچھا اور خوبصورت ہوگا۔ تو پھر وہ شخص اللہ پاک سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے شخص، کیا تو نے مجھ سے اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر میں تیری درخواست پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا؟ نہیں مولا کریم، میں کچھ اور سوال نہیں کروں گا، اور سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا۔ اور اللہ پاک اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا اور وہ اس کے سائے اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یہ شخص اس کے قریب جانے کی التجا کرے گا۔ بالا آخر جب اسے اس درخت کے قریب بھی پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں جنت کی آوازیں سنائی دے گی۔ تو عرض گزار ہوگا، اے مولا کریم، اے رب رحیم، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ پاک اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے دنیا سے دگنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا، اے مولا کریم، اے رب رحیم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود مسکرانے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ چنانچہ حاضرین نے پوچھا تو جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو بیان کر کے تبسم فرمایا تھا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے مسکرانے کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا، الہ العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں، جس چیز کو چاہتا ہوں، اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور اللہ پاک کے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راضی اور خوش ہونا۔